حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے جس خبر کا ذکر کریں گے وہ پاک بھارت کرکٹ ٹاکرا ہے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ پہلے سے ہی پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو گزشتہ میچ ہوا اس میچ کے دوران جس طریقے سے جو رویہ اختیار کیا بھارتی کرکٹ ٹیم نے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے وہ انتہائی افسوسناک تھا. وہ میچ جیتنے کے باوجود انڈیا جو ہے وہ میچ ہار گیا. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کرکٹ ہے یہ جنٹلمین سپورٹ ہے. کرکٹ کے اندر کبھی بھی اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا جاتا, اور جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ایشز کرکٹ سیریز ہے جو کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میں ہوتی ہے. یہ ایک طویل عرصے سے ایک بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے, اور جو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہمیں ایک ایسا ایگریشن دیکھنے کو ملتا ہے دونوں جانب سے, دونوں ٹیموں کی جانب سے, چاہے وہ آسٹریلین کرکٹ پلیئرز ہوں چاہے وہ انگلینڈ کے کرکٹ پلیئرز ہوں. لیکن کبھی بھی اخلاقیات یا سپورٹ مین اسپرٹ کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتی وہ دونوں ٹیمیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایشیا کپ کا وہ پہلا میچ تھا جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیم کا دوسرا میچ تھا تو اس سے پہلے میچ ریفری کو جو ہے وہ معذرت کرنا پڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور کیپٹن کے پاس آ کر. ابھی اگر بات کریں تو جو آج کا میچ ہے اس حوالے سے اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو 70% جو ہے وہ فیوریٹ اس وقت انڈیا ہے, اور 30% چانسز جو ہے وہ بظاہر بتائے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کے ہیں. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انپریڈکٹیبل تصور ہوتی ہے. ادروائز اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو اس حساب سے انڈیا کو بہت جو بڑا جو ہے وہ ایج حاصل ہے. لیکن جو رویہ اختیار کیا گزشتہ میچ کے اندر انڈین ٹیم کی جانب سے, تو ہمارے جو کرکٹ پلیئرز ہیں ان کے پاس ایک نادر موقع ہے. وہ موقع یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ انڈیا کو ہرا کر اپنا بدلہ لیں اور اس کے بعد سپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں. اگر آپ بات کریں تو انڈیا کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے. اس وقت سب سے اگر اسٹرانگ پوائنٹ انڈین کرکٹ ٹیم کا ہے تو وہ بیٹنگ ہے. وہ ایگریسو بیٹنگ کرتے ہیں, تو پاور پلے کے اندر ہمارے فاسٹ بالرز کو اگر پاکستان پہلے بالنگ کرتا ہے تو ان کو پرفارم کرنا ہوگا, اور اس میں انڈین جو ٹیم ہے اس کو کرٹیل کرنا ہوگا. اگر بالرز کی بات کریں تو اس میں جو شاہین آفریدی ہیں وہ گزشتہ کئی میچز میں انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا, تو ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ کم بیک بھی کریں اور ایک بار پھر ثابت کریں کہ وہ ایک بہترین فاسٹ بالر ہیں. حارث رؤف کو بھی دیکھ لیں, نواز بھی ہیں, اس طرح سائم ایوب کی بالنگ بھی جو ہے وہ خاصی اچھی ہے, لیکن پرفارم کرنے کی بات ہے. سائم کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو سائم اوپنر آتے ہیں, تو سائم ایوب ابھی تک ٹورنامنٹ میں کسی میچ میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا, تو ان کو جو ہے اس مرتبہ پرفارم کرنا ہوگا. ادروائز جو سائم ایوب ہیں ان کو سٹار جو ہونے کا جو ٹائٹل لیا ہوا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ قوم کی نگاہ سے جو ہے وہ ختم کر دیں. ادروائز جو ہے وہ جو سائم ایوب ہیں جن کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے جو ہے وہ پلیئر ہیں, تو بڑے پلیئرز ہمیشہ جو پریشر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور ویسے میں مشورہ دوں گا, پریشر سے یاد آیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور اپنے پلیئرز کو کہ آپ نے بالکل پریشر نہیں لینا. یہ کھیل ہے اور اس میں آپ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور آپ وہاں پر کرکٹ میچ کھیلنے آئے ہیں, اور کرکٹ میں آپ اچھا دن اگر آپ کا ہو تو آپ ایک مضبوط ٹیم کو بآسانی ہرا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی ٹیم کے پاس صلاحیت بھی ہے. اور جو پچ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچ جو ہے وہ اس مرتبہ کچھ زیادہ خطرناک نہیں ہے. جیسی ایشین پچز ہوتی ہیں ویسے ہی پچ ہے, تو ہمارے بیٹسمین بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, اور بالرز بھی تھوڑا سوئنگ موجود تھا, اور وہ سوئنگ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے یقینی طور پر انڈین بیٹنگ سائڈ جو ہے اس کو مشکل درپیش آ سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشن نور بری طریقے سے ناکام بھی ہوا, لیکن مشن نور تو گزر چکا, لیکن 4 وہ لوگ جن نے ٹویٹس کیے تھے سوشل میڈیا جو ٹرولز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو کہ اب ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جو کہ پارٹی کو جو ہے وہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور اس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں دیتے.
تو ایسے لوگوں نے یعنی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اپنی توپوں کا رخ سابق صدر عارف علوی، علی محمد خان، علیم عادل شیخ اور حامد رضا صاحب کی طرف جو ہے وہ کر دی ہے. اور اس وقت حامد رضا صاحب ویسے تو سنی اتحاد کونسل سے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو شدید گالم گلوچ کا سامنا ہے. ان کو ٹاؤٹ قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ ان سب کو ٹاؤٹ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے یہ ٹویٹس کیے. لیکن اب یہی چیز ہے کہ حامد رضا صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ جناب ہون حرام ہے، آپ کو 9 مئی میں سزا بھی ہوگی. آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا بحیثیت سربراہ سنی اتحاد کونسل کے، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے بڑھ کر آپ ان کے ورکر جو ہے وہ بنے. تو پھر آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے میرے خیال سے آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں اور آئندہ قربانی دینے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچیں. سب سے اچھی خبر جو میری آنکھوں کو لگی وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ویسے ہی شروع سے ہی میں پسند کرتا ہوں، لیکن وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے جو PHV ویکسین اپنی بیٹی کی لگوائی ہے، یہ جو عمل کر کے انہوں نے دل جیت لیا ہے. اور جس طریقے سے PHV ویکسین کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا، افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھیں، ان تمام کو جو ہے اس کا رستہ بند کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی بیٹی کو PHV ویکسین لگوا کر. اچھا، ساتھ بات انہوں نے یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ میں 30 سال تک میں اپنی کسی فیملی ممبر کو کیمرے کے سامنے نہیں لے کر آیا، لیکن میں اس مرتبہ کیونکہ پاکستان کی بچیوں کے مستقبل کی بات تھی، ان کی صحت کا معاملہ تھا، کینسر سے بچاؤ کا کے لیے یہ ویکسین تھی، تو اس لیے انہوں نے جو اپنی بیٹی کو کیمرے کے سامنے لا کر انہوں نے ویکسین لگوائی. وہ کیا بیان کر رہے ہیں یہ سنیے گا. یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لا کر کیمرے کے آگے ویکسین کراؤں. میں نے 30 سالوں میں بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا. رب کی رضا کے لیے میں نے اس سے بات کی، رب کی رضا کے لیے کہ ہمارے اس ایکشن کو دیکھ کر کوئی شاید ایک انسان، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ نیگیٹو پروپیگنڈے کو ختم کر کے یہ عمل دیکھ کر اگر یہ ویکسین کرا لیتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اور وہ کینسر سے بچ جاتی ہے میری بیٹی کوئی اور قوم کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کام پورا ہو گیا، ہمیں دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ بات آپ نے سنی، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک اور خصوصیت بھی ہے. انہوں نے وہ میئر کراچی رہے تو انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ہی واز اے ڈوئر. جب انہوں نے پاک سرزمین پارٹی بنائی تو اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو خود کو شکست ہوگی، لیکن ایک ان کی جو کوالٹی تھی، جو ان کے ساتھ کمپین کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ہارنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، 2-4 ہفتے جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے. لیکن مصطفیٰ کمال نے اگلے ہی روز ایک جلسہ کیا اور جلسہ کر کے اپنے ساتھ کمپین کرنے والوں کو اور اپنی حمایت کرنے والوں کو جو ہے وہ بلا کر اکٹھا کر کے ان کو شکریہ بھی ادا کیا اور کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میدان کے اندر موجود رہوں گا. تو یہ ایک اچھی ان کی کوالٹی ہے. میں نے کہا جی آئی مسٹ جو ہے وہ لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر لے کر آؤں. آخری خبر جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان سے جب صحافی نے سوال کیا کہ بگرام ایئر بیس کیا آپ اس کے حصول کے لیے اپنی فوجوں کو، اپنی افواج کو زمین پر اتاریں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری اس وقت طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر جو ہے وہ سب دیکھ لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اس کو دھمکی دے دی ہے. انہوں نے کیا کہا یہ سنیے. We won't talk about that, but we're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. اب دیکھیں جی صدر ٹرمپ کا جو وہ کہہ رہے ہیں کیا اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کانسیکوینس افغانستان کے لیے اب کیا ہوں گے. یہ ایک دلچسپ جو ہے وہ صورتحال بن چکی ہے کیونکہ جہاں سے خود افواج کا انخلاء چاہتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن اگر اب افغانستان کی عبوری حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور بگرام ایئر بیس ان کو واپس امریکہ کو نہیں دیتی، جو کہ بظاہر وہ نہیں دیں گے، تو پھر امریکہ کی اور طالبان کی عبوری حکومت کے درمیان کشیدگی ہوگی. اور اگر کشیدگی ہوتی ہے تو اس میں سوال یہ ہے کہ فتنہ الخوارج
جو کہ خود کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، لیکن نہ وہ طالبان ہیں، نہ وہ اسلام کے جو ہے وہ طالب علم ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کاز کر رہے ہیں، تو کیا وہ امریکنز کے خلاف اپنا آپریشن شروع کریں گے؟ کیا وہ امریکنز کے خلاف جہاد کریں گے؟ اب یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ وہ انڈین پراکسیز ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ایک صورتحال سامنے جو ہے آنے والے دنوں میں آئے گی. لیکن مجھے بظاہر 1% بھی امکان نہیں دکھائی دے رہا کہ امریکہ کے اور جو طالبان کی عبوری حکومت ہے افغانستان کی، ان کے درمیان یہ مذاکرات بات چیت کے ذریعے حل ہو سکیں. یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو یہ ایئر بیس حاصل کرنے کا جو خواب ہے اس کو بلانا ہوگا، یا پھر ان کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ آئے گی. اور اس کشیدگی کی صورت میں جو فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخوارج ہیں، ان کا کیا رویہ ہوگا، یہ آنے والے دن بتائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.